السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین بن زاہد کا بیان ہے کہ ایک زمانے میں خلیفہ منصور مجھ سے بڑا ناراض تھا، لہٰذا میں اس کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ منصور نے میری گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کر دیا تھا۔ میں گھبرا کر اپنا بیس بدل کر ایک اونٹ پر سوار ہوا اور بارینا کی طرف چلتا ہوا کہ وہاں روپوش ہو جاؤں گا۔ چلتے چلتے جب بغداد کے محلے باب حرم میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تلوار حمائل کیے ہوئے میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وہ شخص میرے سامنے آ گیا، جھٹ سے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اسے زمین پر بٹھا دیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے اجنبی بنتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ امیر المومنین کو تمہاری تلاش ہے؟ میں نے کہا برادر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں امیر المومنین مجھے کیوں تلاش کریں گے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ وہ کہنے لگا کیا تم معین بن زاہد نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں معین بن زاہد نہیں ہوں۔ وہ یہ سن کر ہنسا اور کہا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ اس کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ میں نے اسے کہا یہ دیکھو، یہ جواہر کی ایک مالا ہے، اس کی قیمت امیر المومنین کے انعام سے کئی گنا زیادہ ہے، اسے تم لے لو اور مفت میں میرا خون اپنے سر پر مت لو۔ مالا اس کو تھما دی اور کچھ دیر تک وہ مالا کا جائزہ لیتا رہا اور پھر کہنے لگا قیمت کے متعلق قطعاً تمہاری بات صحیح ہے، لیکن تمہیں میری ایک بات کا جواب دینا پڑے گا کہ بہت لوگ تمہاری سخاوت اور فیاضی کی تعریف کرتے تھے۔ مجھے یہ ہار دے کر تم نے مجھے اپنی ساری دولت بخش دی ہے۔ میں نے جواب دیا نہیں۔ تو اس نے پوچھا اچھا 1/3 بھی نہیں؟ میں نے جواب دیا 1/3 بھی نہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اچھا 10واں حصہ بھی نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں 10واں حصہ ہے، 10 تہائیوں میں 1 حصہ۔ کہنے لگا ہاں یہ تو بڑی بات نہیں، خلیفہ منصور مجھے ہر مہینے 20 درم تنخواہ دیتا ہے اور اس ہار کی قیمت لاکھوں درم ہے، لیکن تم اپنے مقابلے میں میری سخاوت دیکھو، میں یہ ہار تمہیں بخشتا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ سخی کون ہے۔ اس نے مالا میری طرف اچھال دی اور اونٹ کی نکیل چھوڑ دیا اور جانے لگا۔ میں نے اسے جل کر کہا کہ اس توہین و ذلت سے قتل ہو جانا بہتر ہے، تم نے مجھے کچھ دیا وہ لے لو اور مجھے گرفتار کر لو اور خلیفہ منصور کے پاس پیش کر دو۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے زیادہ فیاض بن کر مجھے جھٹلانا چاہتے ہو، میں یہ ہار ہرگز نہیں لوں گا، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حاصل معلوم ہوا کہ سخاوت صرف مالداروں کے ساتھ لازم و ملازم نہیں ہے، ایک غریب آدمی بھی سخاوت کر سکتا ہے، اگرچہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق سخاوت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق سیکھنے کی توفیق حاصل دے، آمین یا رب العالمین۔